دلائل دیے ہیں اذان کے، لوگوں کی ترجمانی میں کر رہا ہوں، کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں آپ نے جو بھی گفتگو فرمائی تھی وہ دلائل کہلاتے ہیں، آپ نے دلائل دیے تھے، لیکن ابھی بھی ثبوت باقی ہے، تو اذان کا ثبوت کہاں پر ہے؟ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ شرعی احکام جو ہوتے ہیں ان کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ دلیل کسی خاص زمانے میں پائے جانے کا ثبوت نہیں چاہیے ہوتا، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے دین کا اتنا بڑا حصہ سائیڈ میں ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں قرآن پاک ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا، ٹھیک، ایک جگہ پہ قرآن پاک جمع نہیں تھا، یہ بعد میں جمع کیا گیا۔ دلیل کے اعتبار سے تو درست ہے کہ زمانہ صدیق اکبر میں جمع کیا، لیکن زمانہ نبوی میں اس کا ثبوت نہیں، جی، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز کو باجماعت شروع کروایا۔ زمانہ نبوی میں مستقل عمل کے طور پہ اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن دلیل اس کی ہے کہ اس کی جماعت کروائی جا سکتی۔ جمعے کے اندر ہم 2 اذانیں دیتے ہیں، تو جمعے کے اندر ایک اذان ہوا کرتی تھی، دوسری اذان جو ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی۔ تو یہ جو دوسری اذان ہے اس کی دلیل ہے کہ خلیفہ راشد نے اس کو شروع کیا، لیکن زمانہ نبوی میں اس کا ثبوت نہیں۔ اچھا، قرآن پاک پر جو ہم اعراب پڑھتے ہیں تو یہ زمانہ خلفائے راشدین میں اعراب نہیں ہوتے تھے، یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ دلیل اس کے جواز کی موجود ہے، لیکن خلفائے راشدین کے زمانے میں ثبوت نہیں۔ اسی طریقے سے مسجدوں کے جو محراب ہوتے ہیں جس میں امام کھڑا ہوتا ہے، یہ جو محراب بنائے جاتے ہیں یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کے اندر بنے، یہ اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے، تو پہلے اس کا ثبوت نہیں تھا، لیکن دلیل کے اعتبار سے یہ جائز ہے۔ آج کل جو پختہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں اور مزین کیا جاتا ہے اور بڑی خوبصورت آرائش اس کے اوپر کی جاتی ہے، جیسے مسجد نبوی شریف بھی ہے، مسجد حرام شریف بھی ہے، یہ زمانہ رسالت میں نہیں تھا، یہ زمانہ صحابہ میں نہیں تھا، یہ زمانہ صحابہ کے بعد زمانہ تابعین کے اندر بھی اس طرح کی آرائش نہیں تھی، یہ بعد میں ہوئی ساری، تو اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن اس کی دلیل موجود ہے کہ مسجدوں کی تعظیم ہے یہ۔ تو لہذا اصول یہ ہے کہ اشیاء کے اندر اس کے جواز کی دلیل دیکھی جاتی ہے، اس کا کسی زمانے میں ثابت ہونا نہیں دیکھا جاتا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا اسے طریقہ ایجاد کرنے کا ثواب، اور جو عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ تو لہذا ان چیزوں کو اس انداز کے اندر لینا چاہیے۔